گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 190 قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کے آج ہم ایک آیت یعنی آیت نمبر 233 کی تفسیر پیش کریں گے۔ آئیے آیت کی تلاوت اور اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعہا لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ یعنی اور جو شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور بیوی کی گود میں بچہ ہو اور وہ ماں سے بچے کو دودھ پلوانا چاہے تو ایسی مائیں اپنے بچے کو پورے 2 سال دودھ پلائے۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں لباس و طعام مہیا کرنا ہوگا۔ یہ انتظام ہر شخص کی حالت اور حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھو، نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے۔ اگر باپ کا اس اثناء میں انتقال ہو جائے تو اس کے وارث پر عورت کا لباس و طعام اسی طرح ہے جس طرح باپ کے ذمہ تھا۔ اگر دونوں یعنی ماں باپ آپس کی رضامندی اور صلاح سے قبل از مدت دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تمہارا خیال اپنے اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ یعنی فرمایا گیا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یعنی اور مائیں دودھ پلائیں اپنے اولاد کو 2 برس پورے اس شخص کے لیے جو ارادہ رکھتا ہے کہ پوری کرے مدت دودھ پلانے کی۔ والوالدات کے معنی آتے ہیں بچوں کی مائیں، یرضعن کے معنی دودھ پلائیں، المرضع دودھ پلانے والی ماں کو کہا جاتا ہے یعنی دایا۔ اس کے علاوہ اولادہن اولاد اپنی، اور حولین 2 برس، کاملین پورے کے پورے، کمپلیٹ 2 برس۔ لمن کے معنی آتے ہیں واسطے اس شخص کے، ارادہ جو ارادہ کرے، ایتمہ کے معنی پورا کرے گا یا مکمل کرے گا، الرضاعہ دودھ پلانے کا عرصہ یعنی مدت، یعنی جو شخص دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرانا چاہتا ہے، گویا کہ جو پورے 2 سال کی مدت کا نصاب پورا نہ کرنا چاہے اس کے لیے کم مدت کی بھی اجازت ہے۔ مولانا عبدالمجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رضاعت اصلی حق ماں کا ہے اور ماں سے بہتر کوئی مرضعہ نہیں ہو سکتی۔ پرانے طبیبوں اور نئے ڈاکٹروں ڈاکٹرنیوں کو سب کو اس بات پر اتفاق کرنا پڑا ہے۔ الوالدات مائیں، خواہ ماؤں کا نکاح باقی ہو یا طلاق ہو چکی ہو، اولادہن اس قید نے صاف کر دیا کہ مراد مائیں ہی ہیں، نانیاں دادیاں مراد نہیں ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، یعنی اور اوپر اس کے بچہ ہے جس کا رزق ہے ان کا، اور کپڑا دینا ہے ان کا معروف طریقے سے۔ وعلی کے معنی آتے ہیں اور اوپر اس کے جس کا بچہ ہے۔ المولود چھوٹا بچہ، پیدا شدہ بچہ، یعنی جس کا والد کا بچہ، اس پر فرض ہے، ڈیوٹی ہے، لہو اس کے لیے کہ وہ پورا کرے، رزقہن رزق ان کا یعنی ان عورتوں کا رزق، خوراک جو دودھ پلاتی ہیں یعنی مائیں، وکسوتہن اور کپڑا ان کا یعنی ان کا لباس، بالمعروف اچھائی کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دودھ پلانے والے بچے کی حقیقی ماں ہو یا کسی دودھ پلانے والی کو بچہ سپرد کیا جائے تو اول ذکر کو طعام اور لباس کی ضروریات وقت کو سامنے رکھتے ہوئے حسب توفیق پوری کی جائے اور ثانی ذکر کا مناسب معاوضہ ادا کیا جائے۔ یعنی مطلب یہ ہے
کہ اگر ماں، خاص ماں اگر اس کا دودھ وغیرہ پلا رہی ہے تو اس کا کھانا، اس کا رہنا، اس کا پینا، اس کے کپڑے کا خرچہ دیکھا جائے، اور اگر دایا کو لیا گیا ہے تو اس کے ساتھ جو بات چیت ہوتی ہے اس کے معاوضے کا، اس کو ادا کیا جائے، یہ کہا جا رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، یعنی نہیں تکلیف دی جاتی کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ نفسن کسی جان کو، لا تکلف کے معنی آتے ہیں تکلیف نہیں دی جاتی، الا مگر، وسعها کے معنی طاقت اس کی، یعنی اللہ تعالی حکیم اور خبیر ہے، وہ کسی پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدی، یعنی نہ ضرر پہنچایا جائے گا والدہ کو اس کے بچے کے سبب، اور نہ بچے والے یعنی والد کو اس کے بچے کی وجہ سے۔ لا تضار، ضرر نہ پہنچایا جائے، تکلیف نہ پہنچائی جائے، نقصان نہ پہنچایا جائے۔ والدۃ کے معنی آتے ہیں والدہ، مدر کے ساتھ، بولدها بچے اس کے، یعنی اس کے بچے کے ساتھ۔ مراد اس سے یہ کہ بچے کی سنبھال اور نگہداشت اور بود و باش کے لیے مناسب خرچہ فراہم کیا جائے اور اسے پریشان نہ رکھا جائے۔ ولا مولود، اور نہ بچے والا یعنی باپ کو، لہو بولدہ ساتھ بچے اس کے، یعنی اس کے بچے کے سبب اسے ڈرایا دھمکایا نہ جائے، اور نہ ہی اس سے اس کی ہمت سے بڑھ کر مال طلب کیا جائے۔ جیسے آج کل ہوتا ہے کہ کس طرح کورٹ میں چلی جاتی ہیں اور بچے اور ماں کے نام پر، اخراجات کے نام پر کس طرح لوٹ کھسوٹ مچی ہوئی ہے، اسی کے بارے میں اشارہ ہو جا رہا ہے کہ اگر لینا ہے تو انصاف کے ساتھ لیا جائے، نہ کہ جو ہے اس کو بلیک میل کیا جائے۔ آگے بتایا جائے وعلی الوارث مثل ذلک، یعنی اور وارث پر اسی کی مثل ذمہ داری ہے۔ حافظ صلاح الدین یوسف لکھتے ہیں باپ کے فوت ہو جانے کی صورت میں یہی ذمہ داری وارثوں کی ہے کہ وہ بچے کی ماں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کریں تاکہ نہ عورت کو تکلیف ہو اور نہ بچے کی پرورش اور نگہداشت متاثر ہو۔ پھر آگے فرمایا گیا فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، یعنی پس اگر وہ دونوں ارادہ کرے دودھ چھڑانے کا قبل از مدت رضامندی اور مشورے کے ساتھ، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی کہ فَإِن کے معنی آتے ہیں پس اگر ارادہ کر لیا گیا ہو، فِصَالًا فصل کی، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کرنا معنی آتے ہیں فصل افصل کے، ان اسی سے ترازن بچے کا دودھ چھڑانا، یعنی اگر دونوں نے بچے کے دودھ چھڑانے کا ارادہ کر لیا ہے، منہما باہم رضامندی سے، یعنی وتھ میوچل اگریمنٹ، دونوں کے یعنی دونوں کی رضامندی سے، و تشاورن اور مشورے سے، وتھ کنسلٹیشن جس کو کہا جاتا ہے، ایک دوسرے سے مشاورت کے ساتھ، فلا تو پس نہیں، جناح گناہ علیہما ان پر، ان دونوں پر یعنی والدین پر، اگر وہ 2 سال کی مدت سے پہلے بچے کا دودھ چھڑانے پر رضامند ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی اگر تم ارادہ کرو کہ دودھ پلواؤ اپنے اولاد کو حقیقی ماں کے علاوہ کسی عورت سے، تو تب بھی آپ پر گناہ نہیں، بشرط یہ کہ اس کا جو معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو۔ وہ ان کے معنی آتے ہیں اور اگر ارد تم ارادہ کر لیا تم نے، ان کے معنی یہ کہ تسترضعوا تم دودھ پلواؤ گے، بچوں کو دودھ پلانے کے لیے کسی عورت کی خدمات لینے کو استرضاع یسترضعوا کہا جاتا ہے۔ اولادکم اولاد اپنی فلا کے معنی پس نہیں، جناح کے معنی آتے ہیں کوئی گناہ نہیں، علیکم تم پر۔ بہرکیف ناظرین گرامی آخر میں فرمایا گیا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، یعنی اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ ناظرین گرامی آیت مبارکہ کی حکمت و بصیرت پر اگر نظر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں نومولود بچوں کی حفاظت و نگہداشت کی تمام ممکنہ تدابیر بتلائی گئی ہیں اور انہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا گیا۔ یہ دیکھا گیا کہ عموماً طلاق کے بعد نومولود بچوں کی پرورش اور دودھ پلانے یا پلوانے کے معاملات زیر نظر آ جاتے ہیں اور ان میں جھگڑے فساد ہونے لگتے ہیں۔ میاں بیوی میں نکاح کی صورتحال رہے یا طلاق دے چکا ہو، اس مسئلے کو بخیر و خوبی نمٹا دیا گیا ہے۔ رضاعت کی عمر 2 سال بتلائی گئی ہے، اس میں بھی لچک رکھی گئی ہے۔ اگر میاں بیوی دونوں چاہیں تو 2 سال سے پہلے دودھ چھڑا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات عورت کی صحت اجازت نہیں دیتی، اطباء اور ڈاکٹر بھی منع کر دیتے ہیں۔ اگر اس مسئلے میں لچک نہ ہوتی تو خواتین کے لیے کتنی مشکلات پیدا ہو جاتی۔ حقیقت میں دودھ پلانے سے جو حرمت رشتوں کی پیدا ہوتی ہے یہ اس کی میعاد ہے اور یہ مدت قمری تقویم چاند دیکھنے کے حساب سے شروع ہوگی۔
قرآن حکیم میں دوسری جگہ جو فرمایا گیا ہے جیسے کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، یعنی جس میں حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 2.5 سال قرار دی گئی ہے، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ اس میں 6 ماہ حمل کی بھی شمار کیے گئے ہیں، اگرچہ پیریڈ 9 ماہ کا ہوتا ہے مگر تکلیف دہ وقت 6 ماہ ہی کا ہے۔ اس طرح حمل کی تکلیف 6 ماہ اور دودھ پلانا 2 سال، کل 2.5 سال ہو گئے۔ مطلقہ جو بچے کی بود و باش کو سنبھالے ہوئے ہے اس کا نان نفقہ مرد کے ذمے ہے اور یہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق برداشت کرے گا، کسی طرح بھی بخل اور کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ اسی طرح مطلقہ جو بچے کی پرورش کر رہی ہے بیجا مطالبات کا انبار نہ لگائے گی۔ فریقین یعنی میاں بیوی اور ان کے لواحقین کسی طرح بھی ایک دوسرے کو پریشان نہ کرے، مثلا بلا وجہ دودھ پلانے سے انکار کر دے اور باپ کو پریشان کرے، اسی طرح وہ بچے کو ماں سے جدا کر کے کسی اور سے دودھ پلوائے اس طرح ماں کو پریشان کرے، یا ان کے لواحقین ایک دوسرے کو پریشان اور تنگ کرے، کسی بھی طرح جائز اور مناسب نہیں ہے، احکام الہی کی خلاف ورزی ہوگی۔ والوالدات یرضعن کہہ کر قرآن حکیم نے اخلاق کے بہت بڑے مسئلے کو حل کر دیا ہے، اور تربیت اطفال کی پہلی درسگاہ ہے یعنی ماں کی گود، وہ اپنے دودھ کے ذریعے سے بچے کی رگ رگ میں عادات و اخلاق غیر محسوس طریقے پر داخل کر دیتی ہے، اور شفقت مادری کے گہرے نقوش بچے کی لوح و دماغ پر کندہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے عقل مند اور پڑھی لکھی عورتیں اپنے بچوں کو خود ہی سنبھالتی ہیں، الا یہ کہ وہ مجبور اور بے بس ہو۔ اس آیت مبارکہ کے آخر میں پورے معاملے کو اللہ تعالیٰ کی رسی تقوی سے مربوط کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس پاکیزہ شعور کے بغیر ان معاملات کی ٹھیک ٹھیک بجاوری کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جی ہاں ناظرین، گرامی مجھے اجازت ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔